الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق صدق اللہ العظیم۔ بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بالکل سادہ آواز جانی چاہیے، ایکو وغیرہ سب بند کر۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کا علم سب سے زیادہ ہے، اور اللہ وہ ذات ہے جس کو نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا بھی ہے اور چلا بھی رہا ہے۔ اللہ کو آج تک دیکھا کسی نے نہیں۔ نبی آ کر بتاتے ہیں کہ رب ہے اور وہ ایک ہے۔ گزرا ہوا وقت اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، آج کے وقت کو اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اور آنے والے وقت کو بھی اللہ سے زیادہ اور کوئی جانتا۔ آپ بولتے رہیں گے، بات چلتی رہے گی، بس آپ چلے جائیں، آپ چلے جائیں بیٹا، آپ چلے جائیں، چلے جائیں، آپ چلے جائیں۔ آنے والے وقت کو اللہ کے علاوہ اور کوئی جانتا۔ آپ بولتے رہیں گے، بات چلتی رہے گی۔ ایک گل میں تو انداز دے وہاں انجے کوئی توانو سننا ہے تو کوئی میں توانو سنا بنا انجے رال ملتے گڈی چلتی رہا سی تو کوئی گلنا امید ہے بے توانو یاد رہ جاسن، لیکن ہونا تا ہے جے میں سندا پیا ہوا بے جیڑی گل تواڈے سمجھن والی ہے وہ بول کے تساں میں دسنا ہے بے سانو سمجھ آ گئی ہے، تا مینوں پتہ لگنا ہے بے میں بیٹھا، یہ میرے نال بیٹھے۔ جیڑا گزرا ہوا وقت ہے اللہ تو زیادہ اور کوئی اس نو جاندا ہے۔ حال حاضر دی تاریخ جو دنیا تے جو کچھ ہوندا پیا اللہ نالوں ود کوئی جاندا ہے۔ آمن والے وقت کی ہونا ہے کوئی مشینری نہیں دس سکتی، کوئی کمپیوٹر نہیں دس سکتا، کوئی سیانے تو سیانا بندہ نہیں دس سکتا، لیکن ایک ذات ہے جس نو آمن والے وقت دا پورا علم ہے، پوری خبر ہے۔ وہ ذات کیڑی ہے؟ اللہ دی ذات۔ یہ گلاں طے ہو گئی ہیں، اس گل وچ کسی بندے دا کوئی اختلاف نہیں۔ بڑی برادری والا ہوئے تاں، چھوٹی برادری والا ہوئے تاں، پڑھے ہوئے ہوئے تاں، ان پڑھ ہوئے تاں، مولوی بندہ ہوئے تاں، کاروباری بندہ ہوئے تاں، اس گل وچ کسی بندے دا اختلاف ہے ہی کوئی نہ۔ اس گل وچ کسی بندے دا دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ ہر بندہ اس گل نو مندا ہے کہ اللہ تعالیٰ اج دے وقت نو بھی جاندا ہے اور اللہ کل دے وقت نو بھی جاندا ہے۔ یہ گل طے ہومن تو بعد ہن میں مارکا تانوں یہ پوچھنا چاہنا بھی جے رب ہر گل جاندا ہووے تے رب قرآن وچ آکھے بھی میں صحابہ تو راضی ہاں، انہاں نالوں کھرا ہور بندہ کوئی نہیں، اس نالوں پکی سچی گل ہور کسے دی ہو سکتی ہے؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جب لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو صحابہ سے زیادہ چمکتے ہوئے دل اور کسی کے نہیں تھے۔ بندے آدھے موٹر وے تو اللہ دیں جیڑی کالونی ہوئے اس وچ پلاٹ لے لینا چاہیے، ضرور وددا ہے، پیسے بڑی چنگی بن جاندی ہے، لہذا اے دکان ہتھوں نہ جاون دیو، اے پلاٹ ہتھوں نہ جاون دیو۔ بندے اس واسطے بڑی نظر رکھ دیں۔ کاروباری سیانے بندے ہومن شاہ ویکھ کے دس دین کہ جناب یہ بڑی خوبصورت چیز ہے، تے جڑے بیچارے تھوڑے جے سادے بندے ہوندے وہ دے ٹھگی جاندے، وہ دن چمک دمک تا ٹھیک ہے، بچوں شاہ ہور نکلی ہے، ڈبہ ایک نمبر ہے، اندروں شاہ 2 نمبر ہے۔
باہروں چمک دمک ٹھیک آئی، اندر والی گل سانو سمجھ نہیں آئی۔ میں کہ رب کریم اے جنہ دے تساں دل ویکھن اے کون ہیں؟ تے قرآن آکھدا ہے صحابہ کرام ہیں۔ میں کہ رب کریم اے تا ہو گیا سونے محمد دا دتا ہویا حوالہ، تواڈے قرآن وچ کوئی گل موجود ہے یا کوئی نہ؟ تے اللہ دا قرآن دسدا ہے کتب فی قلوبہم الایمان، انہاں دے دلاں دے وچ ایمان کسے عرضی نویس نہیں، رب اپنے ہتھاں دے نال لکھیا ہے۔ انہاں دے دلاں دے اوتے ایمان کسے عرضی نویس نہیں لکھیا، کسے سیشن جج دے ہتھاں نال لکھیا ہویا فیصلہ نہیں، بلکہ انہاں دے دلاں دے اوتے ایمان لکھن والا کون ہے؟ اللہ۔ اس تو اگاں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے صحابہ کرام ہیں انہاں نو جڑی دولت عطا کیتی ہے وہ دولت توانوں تے مینوں مل بھی نہیں سکتی۔ تسی پوچھو گے جی کس طرح؟ میں کہا بھی اسی ساری زندگی گزار دے ویے، زیادہ تو زیادہ رب دی توفیق ہوئے گی تے مکہ ویکھ لو گے، مدینہ ویکھ لو گے، اور تک کچھ نہیں کر سکتے۔ صحابہ وہ لوگ ہیں جنہاں مدینہ نہیں ویکھیا، مدینے آلے نو ویکھیا، مدینے آلے نو ویکھیا۔ تے رب دی مخلوق اچ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نالو سونی ہستی اور کوئی نہیں۔ جتھے میرے نبی دا مقام ہے، میرے نبی دا رتبہ ہے، میرے نبی دی عظمت ہے، میرے نبی دی شان ہے، اتھے رب دی مخلوق ہور کسے دا نہ شان ہے، نہ مقام ہے، نہ مرتبہ ہے، نہ میرے نبی تو اچھی کوئی ہستی رب بنائی ہے، نہ پیدا کیتی ہے، نہ میرے نبی نالو سونا حسین و جمیل کوئی ہو سکتا ہے، نہ اگاں نہ پہلے ہویا ہے نہ اگاں ہو سکتا ہے۔ میرے نبی دی گفتار آلہ، میرے نبی دا کردار آلہ، میرے نبی دا گھرانہ آلہ، میرے نبی دا یارانہ آلہ، میرے نبی دا مکہ آلہ، میرے نبی دا مدینہ آلہ، میرے مدنی کریم دی اکھ ورگی اکھ کسے دی نہیں۔ ہن اگلی گل اگر تواڈی توجہ ہوئے، اگلی گل اگر تواڈی توجہ ہوئے کہ مدنی نالوں سونی اکھ بھی کہیں دی کوئی نہیں، تے جیڑی اکھ مدنی نو ویکھے اس اکھ ورگی بھی اکھ کہیں۔ ہن اس گل نو بھی ذرا ویکھنا چاہیے نا کہ مدنی کریم دی اکھ خوبصورت ہے، اے اکھ کس نو ویکھ رہی ہے؟ اور ابو بکر دی اکھ خوبصورت ہے، اے اکھ کس نو ویکھ رہی ہے؟ اگر مدنی کریم دی اکھ مبارک دی گل کریے تے او ویکھ دی ہے ابو بکر صدیق نو، اور ابو بکر دی اکھ دی گل کریے تے او ویکھ دی ہے سونے محمد نو۔ اللہ تعالیٰ نے کل کائنات دے وچ سب تو حسین ساڈے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پیدا کیتا ہے۔ تے مندریاں پاون دا ہی کوئی شوق رکھ دے ہو؟ کوئی بندے ہوندے ہیں اگر کسے پائی ہوئی ہے تے ہاتھ چاہے اے بدن ماشاءاللہ، تھوڑے رہ گئے بندے موبائل لے گئے توانوں، گھڑیاں ہی موبائل لے گئے تے مندریاں ہی موبائل لے گئے تے جناب نواں ماڈل آن دی دیر ہوندی ہے تے بندے استخارے شروع کر دیتے۔ ودن پہلے لوگ آمدے ہیں کسے جاتے پرانے تے آدھے ہیں مسلح پیا میں نماز پڑھ ڈی ہے، ہون آتے پوچھ دن بریک پہن والا چارجر ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں نگینہ حسین ہو، خوبصورت ہو تو بتاؤ قیمتی نگینے کو کوئی لوہے میں لگواتا ہے؟ نگینہ حسین ہو، خوبصورت ہو تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ سونا بھی کامل ہو۔ نگینہ خوبصورت ہو تو وہ پھر کوشش کرتا ہے جس چاندی میں لگاؤں وہ چاندی بھی خالص ہو۔ نگینہ خوبصورت ہو تو پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا جو حلقہ ہے وہ بھی خوبصورت ہو۔ وہ جب نگینہ میرے مصطفیٰ کو مان لیا تو جس حلقے میں اس نگینے کو رب نے لگایا اس کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ نہ تو دنیا میں نگینے کی مثال ہو سکتی ہے، نہ دنیا میں حلقے کی مثال ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر جو احسان کیا وہ یہ کیا کہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کی شکل میں حضور علیہ السلام کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی۔ اور یہ جڑی اللہ تعالیٰ دی کتاب ہے، انجیل بھی کتاب ہے، تورات بھی کتاب ہے، زبور بھی کتاب ہے،
لیکن قرآن مجید دا باقی کتاباں نالوں ایک فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ قرآن صرف کتاب نہیں بلکہ اللہ دا کلام ہے۔ اب یہ جو اللہ کا کلام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نازل کیا تو لوح محفوظ سے نازل کیا۔ ایتھے ہن تساں میرے نال دوبارہ بلندے آونا ہے تاں گل لگا ٹرنی ہے۔ یہ لوح محفوظ پہ حضور علیہ السلام پر جو قرآن مجید اترا ہے یہ اسی وقت لوح محفوظ میں رکھا ہوا تھا یا آدم کے آنے سے پہلے سے رکھا ہوا تھا؟ نازل تو ہمارے نبی کے قلب انور پہ ہوا، لیکن یہ لوح محفوظ میں آدم کے آنے سے پہلے سے تھا، یہ انبیاء کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے سے تھا، زمین و آسمان کے بننے سے پہلے سے تھا، کائنات کے سجنے سے پہلے سے تھا۔ اس قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں رکھا۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبی آئے اور آ کر چلے گئے، بعد میں میرے مدنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ نے قرآن مجید میرے نبی کے قلب انور پہ نازل کیا۔ تاندلیاں والا کے لوگوں میں آپ سے پوچھتا ہوں ذرا بتاؤ تو صحیح، اگر اللہ نے میرے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر قرآن مجید کو نازل کیا تو کیا یہ وہی قرآن ہے جو لوح محفوظ میں تھا یا کوئی اور قرآن ہے؟ آپ کہیں گے یہ وہی قرآن ہے۔ میں کہتا ہوں یہ قرآن جو مصطفیٰ کے قلب انور پہ آیا تھا اس میں کوئی زبر زیر کا فرق تو نہیں آیا، بغیر بدلے ہوئے یہ قرآن آج اسی طرح ہمارے پاس موجود ہے، مسجدوں میں موجود ہے، مدرسوں میں موجود ہے، منبر پہ عالم پڑھ کے سناتا ہے، مقتدی مسجد میں بیٹھ کے سنتا ہے، قاری پڑھائے اور بچہ بیٹھ کر وہاں پڑھتا ہے۔ یہ قرآن مجید جو چلا آ رہا ہے آدم کے آنے سے پہلے سے لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا۔ جب اس قرآن مجید کو کھول کر پڑھو گے تو اس قرآن مجید میں اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا، ان کے اندر سوائے تقوی کے اور کچھ نہیں تھا، تقوی ہی تقوی تھا۔ اس قرآن مجید میں جب حضرت عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگتی ہے تو قرآن مجید عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کے لیے اللہ کے قرآن کی 17 آیتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ اس قرآن مجید کو لکھنے والوں کے ہاتھ پاکیزہ ہوں گے، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے۔ میرے مدنی کریم کی خدمت میں ایک نابینا آئے گا اور پاک پیغمبر کی طبیعت پر ناگواری ہوگی، اس کا ایمان تقوی پرہیزگاری عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یہ قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ یہ جو آپ کے ساتھی ہوں گے ان کے چہروں پہ سجدوں کے نشان ہوں گے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق جو مال خرچ کرے گا وہ رب کو پسند ہے۔ قرآن مجید الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عندہ من نعمت تجزی کہہ کے اعلان کرتا ہے۔ اگر میں آیتیں پڑھتا چلا جاؤں تو قریباً 1000 کے قریب قرآن مجید میں آیات ہیں جو مصطفیٰ کے صحابہ کا شان بیان کر رہی ہیں۔ جب آپ نے اس بات کو مان لیا، جان لیا کہ لوح محفوظ میں یہی قرآن تھا جو آج آپ کے ہاتھوں میں ہے اور یہی قرآن تھا جو مصطفیٰ کے قلب انور پہ نازل ہوا، تو پھر اس بات کو دل میں بٹھا لو، ابو بکر آنے کے بعد سچا نہیں ہوا، ابو بکر آیا نہیں تھا تب سے سچا ہے۔ عائشہ آنے کے بعد شان والی نہیں ہوئی، اللہ کے خزانوں میں پہلے سے یہ بات لکھی ہوئی تھی، اس کا شان مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تاج اللہ نے دنیا میں بتلا کر اعلان کر دیا، لیکن یہ فیصلہ ازل سے ہو چکا تھا کہ رب ان سے راضی اور یہ رب سے راضی ہوں گے۔ جنت کے وعدے ان سے رب نے کیے، یہ وعدے پہلے سے ہو چکے تھے۔ اس لیے ایک عالم نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ یہ مت کہا کرو کہ صحابہ جنت میں چلے گئے، بلکہ یہ کہا کرو وہ تو آئے بھی جنت سے تھے، گئے بھی جنت میں۔ قرآن مجید لاریب کتاب ہے۔ قرآن مجید کو لانے والے فرشتوں میں کون سا فرشتہ ہے؟ بولو، جبرائیل علیہ السلام۔ لوح محفوظ سے جب قرآن مجید کو لے کر روانہ ہوئے تو قرآن مجید کو لاتے ہوئے جبرائیل کا شان یہ ہے، 70,000 فرشتے آگے، 70,000 فرشتے پیچھے، 70,000 فرشتے دائیں، 70,000 فرشتے بائیں، اور جبرائیل اللہ کا قرآن لے کے جا رہا ہے۔ جبرائیل کہاں لے کے جاؤ گے؟
جبرائیل کہتا ہے دنیا میں اس سے اچھا چہرہ بھی کسی کا نہیں ہے، اس سے اچھا دل بھی کسی کا نہیں ہے، اس سے اچھا اللہ کی مخلوق میں اور جوہر بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ پورے اہتمام کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ جو میں قرآن لے کے جا رہا ہوں، یہ مصطفیٰ کریم کے قلب انور پہ لے کے جا رہا ہوں۔ اب فرشتوں کے ساتھ جبرائیل قرآن لے کے آئے اور میرے نبی کو دے کر چلے گئے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ مدنی کو جب قرآن مجید ملا اور انسانوں میں سب سے پہلے اللہ کا کلام جس انسان نے حاصل کیا، ساری انسانیت کے سردار مصطفیٰ کریم کے قلب انور پہ آیا، جب پاک پیغمبر نے قرآن کو تلاوت کیا تو اول حضور کی زبان سے قرآن سننے والے کون تھے؟ اول حضور سے قرآن سننے والے حضرات صحابہ کرام ہیں یا نہیں ہیں؟ اب یہ اللہ کا قرآن ہے اور حضور کر رہے ہیں تلاوت۔ اب حضور لکھنا جانتے؟ بولو، حضور پڑھنا جانتے؟ تواڈے ایتھے کو 5 مرلے دی کسی بندے رجسٹری کرواونی ہوئے نا تو وہ اپنے پوتے نو، نواسے نو، بھتریے نو، بڑے نو سکول چھٹی کرا تے کچہریاں تے نال لائے کے ودا ہوندا ہے۔ بندے نو پوچھ دین، آئی صاحب خیر ہے، سوموار منگل دا دیہڑا ہے، تساں بچے نو سکول نہیں لے گئے، یونیفارم بچے پائی ہوئی ہے، کچہریاں تے لے کے ودے ہوئے ہو۔ اس آگے میں 2 مرلے بھگتاونے ہیں تے میرا دل لے آئے بھی میں پڑھے ہو یا کوئی نہیں، اے میرا بھتریہ ہے، میرا نواسا ہے، میرا پوتا ہے، اے 5 پڑھے ہوئے، اے 8 پڑھے ہوئے، اے میں نو پڑھتے سنا ہی سی تے میں اس تو بعد انگوٹھے کرنے تاں میں تسلی ہومنی ہے کہ اس نے جو لکھیا ہے عرضی نویس نے ٹھیک لکھیا ہے یا نہیں لکھیا۔ میں کہا بابا جی یہ تا بڑا تساں بد اعتمادی دا اظہار کیتا ہے پٹواریاں تے، گرداوراں تے، عرضی نویساں تے۔ وہ دن نہیں میاں گل ہے بھی جس ٹائم تے اعتماد نہ ہوئے، مڑ میرا 50,000 تو 60,000 تو 70,000 تو مرلہ اگر ہوئے دیہاتی ذریعے علاقے دا تے میں اپنا نقصان تا نہیں کرنا۔ لوگوں سوچنا والی گل ہے، جٹ بندے نو ادھے مرلے دا لالچ ہوئے، جس سے لے تائیں بطریہ پوتر بنے آ پڑھتے نہ سنائے، اس سے لے تائیں ہنگوٹھے نہیں لائندہ۔ میں پوچھنا چاہنا بھی میرے سونے نو اعتماد ہی کوئی نہیں تے قرآن لکھن واسطے معاویہ نو قلم چپھدایا اس تو انو اعتماد نہ ہوئے، ادھے مرلے دی رجسٹری نہیں بھگتا دین دیتے، سونا مصطفیٰ قرآن لکھوائندہ پہ آتے بغیر اعتماد تو لکھوا دیتا ہے۔ آخری درجہ اعتماد کا کیا ہے کہ آپ کسی کو موبائل دے دیں اور کہیں میری طرف سے لکھتے چلے جاؤ، تحریر بناتے چلے جاؤ۔ اول تو بندے پاسورڈ کھول کے دیں دے ہی کوئی نہیں، موبائلہ نو بندے کوڈ لائے ہوئے، بندے آدھے میں کوڈ کیڑی گلوں لائے ہوئے ہے، یعنی بس میں آنا میریاں شیئں میں ویکھا ہور کوئی نہ ویکھے۔ وہ آدھے چلو کرم والی تو دس جاؤ، آدھے اسے پارو تو میں لایا، کرم والی دی وجہ تو میں لایا، ان میں کی دسنا بھائی۔ کوڈ لا لیندن بندے موبائلہ نو، کیوں؟ آدھے میری شائع ہور کوئی نہ ویکھے۔ تے جے کوئی بندہ کسی نو کھول کے دیندہ بھی ہے تے آدھے بس ایو کال کریں، اگا گیلری ہے جامن دی لوڑ کوئی نہیں، واٹس اپ میسج چیک کرنے دی لوڑ کوئی نہیں، بھائی ایو کال کرتے میری شاہ میں نو ہٹا دے۔ اگر کوئی بندہ کسی نو کوڈ کھولتے دے جاندہ انہوں آدھے رکھ لو، شامی آکے تو آڈے تو لے لے ساں، فلانے بندے دا میسج آوے پڑھ لویا، میں دس دے ویا، میں جو تو اندساں ہوں اگا لکھ دے ویا۔ اے اعتماد دا آخری درجہ ہوندہ ہے۔ حد نہیں موگ گئی تو انہوں کہیں تے اعتماد نہ ہوئے، اپنا واٹس اپ والا موبائل اس دے حوالے نہیں کر دے۔ میرے مصطفیٰ نو اعتماد کوئی نہیں، موڑی قرآن معاویہ بن ابی سفیان دے حوالے چکیتا نے۔ بنا اعتماد کے کوئی 1100 1200 والے پنجاب بینک کے سٹامپ پہ انگوٹھے نہ لگائے، سائن نہ کرے، خالی چیک نہ دے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے جب قرآن مجید نازل ہوا، اس کو لکھنے کے لیے جن صحابہ کا انتخاب کیا، وہ صحابہ کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کرام برارہ، وہ لکھنے والے ہاتھ پاکیزہ ہیں، وہ لکھنے والے ہاتھ نصیبوں والے، مقدر والے پاکیزہ ہاتھ ہیں، جن کو اللہ نے قرآن مجید لکھنے کے لیے چنا۔ نہ تو جبرائیل کے لانے میں شک ہے، نہ محمد کے دینے میں شک ہے، نہ صحابہ کے پڑھنے میں شک ہے، نہ لکھنے میں شک ہے۔ لوح محفوظ سے آیا تھا، صحابہ کرام نے لکھ کر محفوظ کیا تھا۔ ان تمام راستوں، رابطوں، واسطوں کو کامل، اکمل، مکمل کر کے رب نے اپنے ذمے میں رکھ کر پہنچایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتر رہا ہے، اور لکھنے والے کون ہیں؟ لکھنے والے کون ہیں؟ کون ہیں؟
اور حضور سے سننے والے کون ہیں؟ کئی بندے تلاوت کر دیں نا تو امام کعبہ دیاں کٹا کریں دیں، پادیں جی میں امام کعبہ پڑھنا میں انجے پڑھنا ہے۔ بادشاہی مسجد میں امام کعبہ آ گئے، مغرب کی نماز انہوں نے پڑھانی تھی، چونکہ مسافر تو 2 رکعتیں پڑھتا ہے 4 رکعت والی نماز کی، انہوں نے کہا مغرب کی نماز امام کعبہ پڑھائیں۔ عصر تو بعد بادشاہی مسجد دے دروازے بند ہو گئے، انہوں نے کہا ہور گنجائش کوئی نہیں بندیاں دی، اتنی مخلوق نماز پڑھن واسطے آ گئی ہے، کیوں؟ آدن جناب جیڑا امام کعبے دے وچ تلاوت کردہ ہے اس دی تلاوت مغرب دی نماز وچ اسی سن لویے تے بڑے خوش نصیب ہیں۔ میں کہا تساں میری گل سمجھن دا ماحول پیدا کر دیتا ہے، جے امام کعبہ دی زبان وچ بندہ قرآن سنے تے ایمان تازہ ہوندا ہے۔ حبشے دے کالے بلال پھریا اس وجہ تو نہیں، اس قرآن سونے مصطفیٰ تو سنے ہوئے، سونے مصطفیٰ تو جیڑا قرآن سن لے، ہاں وہ پھر کربلا کا پیاسا بھی ہو تو قرآن پڑھتا ہے۔ میرے مصطفیٰ سے جو قرآن سن لے اس کو پھر یزیدیت مرغوب نہیں کر سکتی۔ میرے مصطفیٰ سے جو قرآن سن لے وہ پھر علی اصغر کا جنازہ تو اٹھائے لیکن لبوں پہ قرآن کی تلاوت جاری رہتی ہے۔ میرے نبی سے جو قرآن سن لے وہ کربلا کے ریگزاروں پہ قربان ہو جائے یا احد کے پہاڑ میں حضرت حمزہ کے لاشوں ٹکڑے بکھر جائیں، اس کی زبان قرآن سے جدا نہیں ہوتی۔ کبھی مصطفیٰ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو صحابہ سنتے ہیں اور حضور جب فرماتے ہیں اچھا بھائی میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، لکھنا نہیں جانتا، پڑھنا نہیں جانتا، بتاؤ تو صحیح تم نے کیا لکھا ہے، مجھے پڑھ کے واپس بتاؤ، میں قربان جاؤں۔ مدنی آقا تلاوت کریں تو سننے والے صحابہ، اور صحابہ تلاوت کرنے تو سننے والے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ کیسا حسین گلدستہ ہے، حضور دیکھیں تو نظر آنے والے صحابہ، صحابہ دیکھیں تو نظر آنے والے محمد، حضور تلاوت فرمائیں تو سننے والے صحابہ، اور صحابہ تلاوت کریں تو سننے والے آقا۔ پاک پیغمبر نے قرآن مجید کو لکھوایا اور لکھوانے کے بعد محفوظ کر دیا۔ اب لوگ کہتے ہیں مولانا کیا کریں، صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں تاریخ والوں نے لکھی ہے دشمنی، تاریخ والوں نے لکھی ہے نفرت، تاریخ والوں نے لکھا ہے صحابہ اور اہل بیت جدا جدا، اب ہم کریں تو کیا کریں؟ میں نے کہا پہلے تو مجھے یہ بتاؤ، اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کے حق میں ہو، سیشن کورٹ کا فیصلہ آپ کے مخالف کے حق میں ہو، سیشن کورٹ والے فیصلے کو مانو گے یا سپریم کورٹ والے کو مانو گے؟ جیڑے بندے نہیں بولے سیشن کورٹ دے نال بھئی میرے مخالف چاہی ودے ہوں میں سیشن کورٹ دا فیصلہ تے میں چاہی ودہ ہوں میں سپریم کورٹ دا فیصلہ، سپریم کورٹ دا فیصلہ منیا جائے گا یا سیشن دا؟ سارے ہاں بولنے تے گا لگا ٹرنی ہے بھئی کیڑا فیصلہ منیا جائے گا؟ تاریخ دان کا فیصلہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کا اختلاف تھا، تاریخ دان کا فیصلہ ہے کہ صحابہ جدا جدا تھے، تاریخ دان کا فیصلہ ہے محمد کے یاروں کا آپس میں پیار نہیں تھا، اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں محبت کرتے تھے۔ تیری تاریخ کو کوڑے پہ رکھ کر آگ لگا دیں گے، رب کے قرآن پر عمل کر کے آگے بڑھ جائے گا۔ تے جے کوئی سیشن دا فیصلہ چاہتے ودا ہوئے تے او دا عقل مند بندے نال تعلق نہیں ہوندا، حد نہیں مک گئی؟ سیشن دا فیصلہ نہیں چاہین دے تے قرآن دا فیصلہ آمن تو بعد تاریخ دا فیصلہ چاہ کے پھر دیں۔ قرآن کا فیصلہ آ جانے کے بعد ہمیں کسی تاریخ دان سے فیصلہ لینے کی ضرورت ہے، قرآن کا فیصلہ اٹل ہے۔ ہن بندہ تو انہوں اگلی گال کرے گا، اس آکھنا نہیں جی تاریخ دے وچ بندے بڑے معتبر ہوئے، اس تاریخ نو تسی جھٹلا نہیں سکدے، اس تاریخ نو جناب اہل سنت بھی مندن، اس تاریخ نو اہل تشیع بھی مندن، اس تاریخ نو دنیا دے اندر کسے موقع تے کسے جھٹلایا نہیں۔ میں کہا جی لکھن والے میں دسو بندے آن فرشتے آن جن آن؟ آدھیں جی ہاں تا بندے آن، بندے آن۔ میں کہ اس دور دے بندے جنہ یہ ساریاں گلنا تاریخ دیاں کتاباں دے وچ لکھیاں غیب دا علم جان دے ہیں، آمن والے وقت نو جان دے ہیں، دل دا بھید جانن والا 1000 سال پہلے والا بندہ بھی کوئی نہیں،
दिल दा भेद जानने वाला अज दे दौर दा बंदा भी कोई नहीं। आने वाले वक्त को 1000 साल पहले भी कोई नहीं जानता था, आने वाले वक्त को आज भी कोई नहीं जानता। तो फिर मैं आपके सामने जब कुरान की आयत पढ़ूं, रब की जात तो वो जात है जो दिलों का हाल भी जाने, आने वाले वक्त को भी जाने। जब आने वाले वक्त को जानने वाली जात कह दे अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम, कि ये काफरों के मुकाबले में सख्त हैं, आपस में नरम दिल हैं, हम फिर इंसानों की नहीं रब्बे मोहम्मद की बात को मानेंगे। आदा जी ये तो तुसा गल कीती है, लेकिन नहीं जी मुड़ भी मेरी तसल्ली नहीं पई होंदी। मैं इथां ही तुहाडे तो एक फैसला लै लेना, सौखे हो वही सो तुहाडे चो केड़ा केड़ा बंदा जिन्हों याद होवे भी लाल मस्जिद का कोई वकूआ होया है, केड़ा केड़ा बंदा बैठे? अच्छा तुहाडे चो कितने बंदे जिन्हें लाल मस्जिद वेखी हुई है? जिन्हें वेखी हुई वही बैठे, जिन्हें वकूआ सुने वही बैठे। इतों कोई बंदा दस देवे अंदाजा की है भी कितने बंदे शहीद होए उस इतों इस पासों अंदाजा 500, पिछला बंदा जी 300। हाँ जी तुसी दसो इस पासों बंदा जी हज़ारां के हिसाब नाल। होर कोई बंदा राय देना चाहता? यह आदा जी 5000, एक बंदा आदा 300, एक बंदा आदा 500, एक बंदा आदा 5000। ये आज के दौर का वाकया है, तुसा अखा नाल मस्जिद ही वेखी हुई है, वो वाकई तुहाडे दौर च होया है। इस मजमे दे विच बैठे हुए बंदे की तादाद इतना वड्डा फर्क आ गया है, एक आधा 300, एक आधा 500, एक आधा 5000। अगर यहाँ आज के दौर में होने वाले वाक़े पर आप फैसला नहीं कर सके तो 1400 साल पहले की तारीख पर एतमाद किया जा सकता है? आज के दौर में होने वाले वाक़यात में 9 मई को क्या हुआ, पीटीआई का अपना मौक़िफ़, हुकूमत का अपना मौक़िफ़, अदालत का अपना मौक़िफ़, आम बंदे को पता ही नहीं 9 मई का असल वाक़या कहां शुरू हुआ, प्लान कहां बना, शुरू कैसे हुआ, अंजाम तक कैसे पहुंचा। जब आज के वाक़ये को तुम पूरे पहलुओं से ना जांच सको तो फिर एतमाद करो तो सिर्फ अल्लाह के कुरान पर एतमाद करो, क्योंकि हर बात को जानने वाला कौन है? ये हो गई 2 गल्लां। उस बंदे की तसल्ली मोड़ी कोई नहीं होनी, उस तुहानू पता क्या आखना। अच्छा जी मुकदी मुकाइए ये दसो भी हजरत अली ते हजरत मुआविया की जंग हुई है या कोई ना? तुस आखना जी हुई है, उस आखना मुड़ तुसा अली की साइड ते हो या तुसा मुआविया की साइड ते हो? उन्होंने आखो जनाब असा अली दे ओ लाल जिन्होंने पाक पैगंबर ने जनती जवाना दा सरदार आख्या, असा उन्हां तू अखां चुरा सकते हैं? जंग हुई, आप में से कोई मौजूद नहीं, हजारों सहाबा शहीद हुए, आप में कोई मौजूद नहीं, उस्मान शहीद हुए, मेरे और आप में कोई मौजूद नहीं, लेकिन सारे वाक़े को देखने वाले हसन मौजूद थे या नहीं थे? बोलो, हुसैन मौजूद थे या नहीं थे? हजरत अली और हजरत मुआविया का सारा वाक़या आंखों से आपने मैंने देखा या हसन हुसैन ने देखा? जब हजरत अली की शहादत हो गई तो हजरत हसन हुसैन ने हजरत मुआविया के हाथ पर बैत करके बता दिया अली हमारा अब्बा है, मुआविया हमारा चचा है, लड़ाने वाले सब भाई हैं, अली मुआविया भाई भाई है। अब ये कहेगा नहीं जी बस उस वेले मुड़ हालात ही हो जाए हान, तू बल्ले का वोटर हो तो शेर ते मोहर ना लेंदा, ते शेर दा हो तो अपने घर ते पीटीआई दा झंडा तेरा नहीं लगता, तो तू जनाब मुख्तलिफ स्टेटमेंटा सियासी पार्टियां दे विच हो के आदा है कि बस कौम जाग गई है, मरण मरावण ते तैयार हो गई है। अल्लाह माफ़ी देवे, तू ये आखना चाहना है भी जितना तेरा जज्बा है अली दे लालां दा इतना भी कोई ना आई। अगर
حضرت حسین نے حضرت معاویہ کو سچا نہ سمجھا ہوتا، حضرت حسین نے ابو بکر و عمر عثمان و علی کو سچا نہ سمجھا ہوتا تو کربلا کا واقعہ یزید کے دور میں نہیں، ابو بکر کے دور میں پیش آ جاتا۔ مدینے میں رہ کر حسن و حسین نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی، عمر کے ہاتھ پہ بیعت کی، عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کی، علی اور معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یزید کے ہاتھ پر وطن میں رہ کر نہیں، پردیس میں جا کر گردن دے دی، ہاتھ نہیں دیا، گردن کٹوا دی، ہاتھ آگے نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے جب سچ سمجھتے ہیں تو نانے کے مدینے میں ہاتھ پہ ہاتھ دے دیتے ہیں، اور جب سچ نہیں سمجھتے پھر گردن دے دیتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں دیتے۔ تو علی کے لال فیصلہ کر گئے یا نہیں کر گئے؟ صحابہ ہمارا ایمان ہے، اہل بیت ہمارا ایمان ہے، اور مصطفیٰ کریم امام الانبیاء ہمارے نبی ہیں۔ نہ تو نبی کی نبوت سے اور نبی کی شان سے چہرہ پیچھے پھیرا جا سکتا ہے، نہ اہل بیت کی شان سے چہرہ ہٹایا جا سکتا ہے، نہ صحابہ کی شان سے چہرہ ہٹایا جا سکتا ہے۔ اور اہل و سنت بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، دنیا کا کوئی مسلمان ہو، اس کا ایک ہی عقیدہ ہے، حضور کی رسالت پر، صحابہ پر، اہل بیت پر کسی کا اختلاف ہو سکتا نہیں، کسی کا اختلاف ہو سکتا نہیں۔ آخری گل، لڑائی ہوئے تو رشتہ داریاں ہی ہوندی ہیں، لڑائی ہوئے تو رشتے دشمناں دیاں دھیاں دے رشتے لائے جاندے، دشمناں نو دھیاں دے رشتے دیتے جاندے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی حضرت ام کلثوم حضرت فاطمہ الزہرا کے پیٹ سے پیدا ہوئی، حضرت حسن اور حسین کی سگی بہن ام کلثوم کا رشتہ علی المرتضیٰ نے عمر ابن خطاب کے ساتھ کر کے بتا دیا، علی اور عمر کا آپس میں پیار ہے، اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے حضرت علی کے بیٹوں کے نام سنے ہیں نا؟ کیا نام ہے حضرت علی کے؟ کسی ایک بیٹے کا نام بتاؤ۔ حضرت علی کے بیٹے کا نام حسن ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھ چاہ کے دسو جنہوں نے پہلے پتہ آئی۔ اچھا، حضرت علی دے بیٹے دا نام حسین ہے یا نہیں ہے؟ جڑے ہاتھ چاہ کے دسو جنہوں نے پہلے پتہ آئی۔ اچھا، حضرت علی دے ایک بیٹے دا نام اون بھی ہے، سنے ہوئے نا؟ اون جنہوں پہلے پتہ ہی ہاتھ چاہ کے دسو۔ حضرت علی دے ایک بیٹے دا نام یحییٰ بھی ہے، حضرت علی دے ایک بیٹے دا نام عبداللہ تے عبید اللہ بھی ہے۔ اچھا، حضرت علی دے ایک بیٹے دا نام ابو بکر بھی ہے۔ اس گل دا جنہوں پہلے پتہ ہی وہ ہاتھ چاہو، جنہوں ہن پتہ لگ گیا وہ ہاتھ چاہ دیو۔ حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام عمر ہے، اور حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام عثمان ہے۔ یہ صرف علی کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ یہ کربلا میں حسین کے ساتھ گئے، اپنے بھائی حسین کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والوں میں علی کا بیٹا ابو بکر بن علی کربلا کا شہید ہے، علی کا بیٹا عمر بن علی کربلا کا شہید ہے، علی کا بیٹا عثمان بن علی کربلا کا شہید ہے۔ کربلا کے شہید ابو بکر و عمر، عثمان و علی ہوں یا کربلا کا شہید حسین ابن علی ہوں، سارے علی کے بیٹے ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ مجھے ایک ایم پی اے ملا لاہور میں، میرے چھوٹے بھائی کا نام ہے علی حیدر، وہ میرا نام سنی بدائی، مجھے کہتا یہ کون ہے؟ میں کہ میرا چھوٹا بھائی، اس دا نام ہے علی حیدر۔ وہ گو مینوں آدھا ہے تو سہی علی نام رکھ دیو، تو سہی علی نام رکھ دیو۔ میں کہا اساں علی نام بھی رکھ دے آئیں تے علی اپنے بیٹیاں دے نام ابو بکر عمر عثمان رکھن، اسی علی دے بیٹیاں دے نام بھی رکھ دے آئیں۔ اور میں نے اس کو کہا، میں نے کہا تم ظالم ہو۔ کہتا ہم کیوں ظالم؟ میں نے کہا ایک ظلم تو علی کے بیٹوں کے ساتھ وہ ہوا جو کربلا میں ہوا، اور دوسرا ظلم تم نے کیا۔ کہتے ہم نے کیا ظلم کیا؟ میں نے کہا تم نے ظلم یہ کیا کہ علی کا شہید کربلا بیٹا حسین
اس کا تذکرہ تو تم نے ہر جگہ پہ کیا، لیکن شہید کربلا ابو بکر بن علی کا تم نے تذکرہ کبھی نہیں کیا۔ شہید کربلا عمر بن علی کا تذکرہ تم نے کبھی نہیں کیا، شہید کربلا عثمان بن علی کا تم نے تذکرہ کبھی نہیں کیا۔ میں نے اس کو کہا طے کر لو، اس ویری جڑے تواڈے کوئی علماء ذاکرین آویں انہوں نے آکھو پیسے تواڈی مرضی دے، علی دے پتراں دے نا 10 تے ممبر تے جامنا نے۔ وہ مان گیا، اس نے کہا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، ہم تذکرہ نہیں کرتے۔ میں نے کہا اچھا پھر ایک اور کام کر کے دیکھ لیتے ہیں، کربلا کے شہیدوں میں ایک شہید حسین ہے، تواڈے چو جس دا پتر بھتریے دا بنے دا نا حسین ہوئے ہاتھ چاہ دے وے۔ کربلا میں ایک شہید کا نام حسین ہے، تواڈے چو کسے پتر دا بھتریے دا بنے دا کہیں دا نا حسین ہوئے تے ہاتھ چاہ دے وے، اپنا نا حسین ہوئے تا بھی ہاتھ چاہ دے وے۔ اور کربلا کے ایک شہید کا نام ابو بکر بن علی ہے، تواڈے چو کسے رشتہ دار دا پتر بنے دا کہیں دا نا ابو بکر ہوئے تے ہاتھ چاہ دے وے۔ کربلا کے ایک شہید کا نام عمر بن علی ہے، آپ کے رشتہ داروں میں دوستوں میں کسی کا نام عمر ہو تو ہاتھ اٹھا دیں۔ حضرت عثمان بن علی کربلا کے شہید ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں دوستوں میں کسی کا نام عثمان ہو تو ہاتھ اٹھا دیں۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کا دوستوں یاروں کا حلقہ اور آپ کے گھر کے صحن کا نقشہ وہی ہے جو کربلا والا ہے۔ اور علی کے صحن میں جو بیٹے کھیل رہے ہیں، کبھی علی پکارتے ہیں حسین بیٹا ادھر آؤ، کبھی علی پکاریں ابو بکر بیٹا ادھر آؤ، کبھی علی پکاریں عمر بیٹا ادھر آؤ، کبھی علی پکاریں اون بیٹا ادھر آؤ، کبھی علی پکاریں عثمان بیٹا ادھر آؤ۔ علی کے گھر میں جو نام علی کی زبان پر آئے وہ کبھی حسن آیا، کبھی حسین آیا، کبھی ابو بکر آیا، کبھی عمر آیا، کبھی عثمان آیا۔ یہ 5 نام آپ کے گھر کے صحن میں بھی اگر ہوں تو ہاتھ کھڑا کر دیں۔ آپ سب کو مبارک ہو، علی کے گھر کے صحن کا نقشہ اور آپ کے گھر کے صحن کا نقشہ ایک جیسا ہے۔ تے بنا نقشے تو جے کوئی بندہ دکان نہیں بناون دیندا تے بغیر علی دے گھر دے نقشے تو مڑ کسے نو مسلمان بھی بنن دیتا جا سکدا؟ اپنے گھر کا نقشہ علی کے نقشے جیسا بناؤ گے؟ بلند آواز سے اپنے گھر کا نقشہ حسین کے گھر کے نقشے جیسا بناؤ گے؟ اپنے گھر کا نقشہ کربلا کے شہیدوں کے نقشوں جیسا بناؤ گے؟ اللہ آپ میں کسی کو بیٹا دے، پوتا دے، نواسا دے، بھتیجا دے، آپ کے دوست کر بیٹا پیدا ہو، وہ آپ سے مشورہ پوچھے تو اس کا اول نام آپ نے بتانا ہے کہ اس کا نام ہو ابو بکر صدیق۔ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، اس کا اول نام ہو تو کیا نام ہوگا؟ پھر 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 نام ہو تو کیا نام ہوگا؟ تو کچھ اتنے پیارے بھی ہوندے بندے نوں، میں ہی تو وہندہ پہ ہوں تے کچھ بندے آدھے مولانا صاحب اے 2 بندے تواڈے بڑے پیارے ہیں، رستے دے وچ بندے انہاں دی مخالفت اور دشمنی والے موجود ہیں، تے میں پتہ کی آکھنا ہے؟ میں آکھنا یار تساں چلے جاؤ سائیکل تے موٹر سائیکل تے، اے جڑے 2 بندے نا انہاں نوں میری گڈی وچ بہا دیو، انہاں نوں میری گڈی وچ بہا دیو۔ ہن اگوں حملہ کرن والا بندہ سوچ وچ پے جاندا ہے اے مولانا صاحب دی گڈی وچ بہ گئے، میں ہن حملہ کیویں کراں؟ مولانا صاحب دی گڈی دا مینوں بڑا احترام ہے، اور اگر پھر بھی کوئی بندہ حملہ کرتا ہے، پھر بھی کوئی بندہ پتھر کنکر ماردا ہے، گولی چلاندا ہے، اس دا مطلب ہے اس دے دل وچ میری بھی محبت کوئی نہیں۔ اور اگلی گل، اگر دوسرا بندہ میرا لحاظ کردا ہے تو اس دا مطلب ہے کہ جس ٹائم میں انہاں دے اوتے اتنا اعتماد کیتا ہے تو اس بندے نو بغیر دلیل تو انہاں دے اوتے اعتماد کرنا چاہیے کہ مولانا صاحب جو اپنی گڈی وچ بہا لیا، گل ختم ہو گئی۔ وہ لوگوں ٹھنڈے دل نال سوچو تو صحیح، جے سونے مصطفیٰ اپنے نال سنبھالیا ہے تو پیچھے گل رہے تو کوئی نہیں گئی۔ سونے مصطفیٰ اپنے نال سنبھالیا ہے اور 1400 سال گزر گئے، تیرا عمرہ کرونا آ جاوے تو نہیں ہوندا۔ 1400 سال گزر گئے، لمحے واسطے نہ ابو بکر جدا ہویا نہ عمر جدا ہویا۔ اور اگر کسی کو اختلاف ہو بھی صحیح، وہ محفل مصطفیٰ کی ہے، وہ ظالموں اس محفل کا خیال کرو، ابو بکر پہ زبان بند رکھو۔ اگر کسی کو اختلاف ہے اور ظالموں زبان بند رکھو، عمر محفل مصطفیٰ میں آرام کر رہا ہے،
اگر کسی کو مصطفیٰ کی محفل کا لحاظ نہیں تو اس کا مطلب ہے یہ مصطفیٰ کو بھی قدر کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ پاکستان میں ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اہل بیت اور صحابہ کے گستاخ کے خلاف قانون بننا چاہیے۔ بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ اس ملک میں جو اہل بیت پر بکواس کرے، اماں فاطمہ الزہرا پر بکواس کرے، آپ کے ملک کا قانون کہتا ہے 3 سال سزا ہوگی یا صرف 500 جرمانہ کر دے تو 1 رات بھی جیل جانے کی ضرورت نہیں، اماں فاطمہ کا گستاخ باہر دندناتا پھرے۔ ہم یہ چاہتے ہیں اماں فاطمہ الزہرا کے گستاخ کے لیے، امام حسن امام حسین کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون بننا چاہیے۔ آپ بتائیں بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ قانون جو مولانا اعظم طارق ممبر قومی اسمبلی نے پیش کیا تھا اور اس وقت پاس ہوا تھا، لیکن اس وقت وہ باقاعدہ سینٹ سے منظور ہو کر قانون کی شکل اختیار نہ کر سکا۔ اعظم طارق کے شہید کے خون کی برکت تھی، آج سے چند مہینے پہلے وہ بل قومی اسمبلی سے بھی پاس ہوا، سینٹ سے بھی پاس ہوا، اور انشاءاللہ صدر پاکستان اس پہ دستخط کریں گے۔ اہل بیت کی عزت کا، صحابہ کی عزت کا قانون پاس ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اماں فاطمہ کے گستاخ کے لیے سزا 3 سال ہو یا عمر قید ہونی چاہیے؟ اماں عائشہ کی عزت کا قانون ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں جی یہ قانون بن گیا نا تو غلط استعمال ہوگا، اترائے سو دو ٹھیک استعمال ہوندی پئی ہے۔ اگر قانون غلط استعمال ہونے کا اندیشہ ہے تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ قانون نہ بناؤ، اس کا حل یہ ہے کہ اس کو ٹھیک استعمال کرنے کا طریقہ کار بناؤ۔ اگر 302 کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا تو کیا 302 ختم ہو گئی؟ ہمیں اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، کل کائنات سے زیادہ حضور کی ختم نبوت سے، صحابہ اہل بیت کی ناموس سے محبت ہے، اور انشاءاللہ گستاخوں کے خلاف قانون بنوا کر رہیں گے۔ اور ہو سکتا ہے قانون بنوانے کے لیے آپ کو اسلام آباد جانا پڑے تو آپ بھی آ جاؤ گے، قانون بنوانے کے لیے آپ کو لاہور جانا پڑے تو آپ آ جاؤ گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ آنے والے انتخابات میں ہم کسی مزدور کو، کسی دکاندار کو، کسی تاجر کو، کسی امام مسجد کو اس ذمہ داری کے ساتھ سیاسی میدان میں اتار دیں اور ہم کہیں لوگوں اس کو ووٹ دو، یہ حضور کی ختم نبوت کا چوکیدار ہے، اس کو ووٹ دو، یہ صحابہ اہل بیت کی عزت کی جنگ لڑے گا، اس کو ووٹ دو، یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے اپنا مخلصانہ کردار ادا کرے گا۔ اس موقع پر پھر آپ یہ کہتے ہوئے نظر تو نہیں آئیں گے کہ جی ہون تو ساڈی اپنی برادری دے وچوں آ گیا لہذا حضور دی ختم نبوت دی گل پیچھے چلی گئی ہے۔ اگر سیاسی میدانوں میں حضور کی ختم نبوت کے علم بردار آئیں گے تو ساتھ دو گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں ساتھ دو گے؟ اگر صحابہ اہل بیت کی عزت کے علم بردار آئیں گے تو ان کے قدم مضبوط کرو گے؟ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پاکستان میں خلافت راشدہ کی بہاریں آئیں گی انشاءاللہ۔ ہم اپنے فلسطین کے مظلوم بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی حکومت کو جرت مندانہ موقف پیش کرنا چاہیے۔ پاکستان کی حکومت کو اپنے اسلحہ کے ساتھ فلسطین کے مجاہدین کی مدد کرنی چاہیے۔ پاکستان کی طرف عالم اسلام کی نظریں، فلسطین کے مظلوموں کی نظریں۔ پاکستان والوں، قبلہ اول کی حفاظت کے لیے اگر ہمارے میزائل نہ اڑے تو کل مسجد نبوی کا تحفظ بھی تم نہیں کر سکو گے، کل پھر کعبۃ اللہ کا تحفظ بھی تم نہیں کر سکو گے۔ ہمارا مطالبہ ہے فلسطینیوں کا ساتھ والے ملک مصر کو تو دینا ہی چاہیے، عرب ممالک کو تو دینا ہی چاہیے، لیکن کلمے کے نام پر دنیا میں ایک ہی ملک بنا ہے پاکستان۔ پاکستان کو فلسطینیوں کے ساتھ، اسلحہ کے ساتھ، فوج کے ساتھ، جس طرح سے مکمل سپورٹ دینے کے ساتھ راستہ بن سکے ساتھ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالی ہمیں
اس ملک میں اسلام کے نفاذ کے لیے سیاسی جدوجہد جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام جاری ہے، آپ اس پروگرام کا حصہ ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ سے پھر بھی ملاقات ہوتی رہے گی۔ اللہ آپ سب کا حال مناسب۔